اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ دکھتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ زیادہ خاموش رہا کرتے تھے، خاموش طبیعت کے تھے اور اکیلے زیادہ وقت گزارا کرتے تھے، لوگ ان کی زیادہ عزت کیا کرتے تھے، انہیں زیادہ سنجیدگی سے لیتے تھے، انہیں ذہین، عقل مند اور دانا سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس وہ تمام لوگ جو کہ زیادہ بولتے تھے، ان کی سوشلائزیشن بہت زیادہ تھی، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوا کرتا تھا، لوگ ان کی زیادہ کمپیریٹیولی عزت نہیں کیا کرتے تھے، انہیں لائٹلی لیتے تھے اور ان کی کوئی زیادہ رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ بات بائی ایویڈنس پروون تھی، کیونکہ اگر ہم انسانی تاریخ میں دیکھیں تو جتنے آپ کے جو سکسیزفل لیڈرز ہیں، آپ کے پروفٹس ہیں، سینٹس ہیں یا فلاسفرز ہیں، سائنٹسٹس ہیں، میتھمیٹیشنز ہیں، سوشیولوجسٹس ہیں، سائیکولوجسٹس ہیں، جتنی بھی مشہور اور کامیاب ہستیاں تھیں، ایک دو کے علاوہ وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ زیادہ تر لوگ خاموش طبیعت کے لوگ تھے۔ آج ہم جن کو انٹروورٹس بھی کہتے ہیں، جو ایکسٹروورٹس تھے وہ ان کامیاب لوگوں کی فہرست میں آپ کو اکا دکا ہی ملیں گے۔ لیکن آج ایک وقت ہے جب وہ لوگ جو کہ خاموش طبیعت کے ہوتے ہیں، زیادہ بولتے نہیں ہیں، زیادہ وقت اکیلے گزارتے ہیں، ان کی سوشلائزیشن، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا زیادہ نہیں ہوتا، آج ان کو لوگ لائٹلی لیتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہ تو بیچارہ فارغ سا ہے، یہ بیچارہ پیچھے رہ گیا ہے، اس کا کیا بنے گا زندگی میں، ہمیں بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اور جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ بولتے ہیں، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ان کا زیادہ ہوتا ہے، دوستی یاری ان کی زیادہ ہوتی ہے، اور چاہے ان کو کسی چیز کے بارے میں علم زیادہ ہو نہ ہو، لیکن وہ اپنی اوپینین سامنے رکھتے ہیں، اسرٹیو ہوتے ہیں، لوگ ان کی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ اور آج ہمیں دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ جو لیڈرشپس دنیا میں آج جن لوگوں کو زیادہ ملی ہوئی ہیں، ان میں زیادہ تر ایکسٹروورٹس ملیں گے آپ کو، انٹروورٹس بہت کم ملیں گے۔ سو دا کوشچن از کہ ساری تاریخ ایک طرف جہاں پر انٹروورٹس جو ہوتے تھے، خاموش طبیعت کے لوگ جو ہوتے تھے، ان کی زیادہ عزت ہوتی تھی، ان کی زیادہ تکریم ہوتی تھی، اور وہ لوگ زیادہ گہرے سمجھے جاتے تھے اور لوگ ان کو لیڈرشپ پوزیشن کے اندر دیکھنا پسند کرتے تھے۔ ایسی کیا بات ہے کہ آج انٹروورٹس کی وہ حیثیت نہیں رہی اور آج لوگ زیادہ جو پریفرنس دیتے ہیں وہ ایکسٹروورٹس کو دیتے ہیں، ان کو لیڈرشپ بنانا، لیڈرشپ پوزیشن میں دیکھنا پسند کرتے ہیں، ان کو جو لیڈرشپ رول ہیں وہ بہت بڑے بڑے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیا ہوا؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہمیں پچھلی صدی کے اندر ملتا ہے کہ جیسے جیسے جو کیپٹلزم ہے وہ ترقی کرتا گیا، لوگوں کا جو معیشت تھی لوگوں کی وہ بہت ڈیولپ ہوتی گئی، ذریعہ معاش جو تھے لوگوں کے بڑھتے گئے، لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ تھا وہ اپ گریڈ ہوتا گیا۔ تو اس سے ہوا کیا کہ لوگ جو پہلے گاؤں وغیرہ میں رہا کرتے تھے وہ لوگ نکل کر شہروں کے اندر بسنے لگے۔ اب اس سے ہوا کیا کہ جو پہلے جو بزنسز ہوا کرتے تھے، جو ڈیلنگز ہوا کرتی تھیں، وہ لوگ آپس میں اپنے نیبرہڈ کے اندر کیا کرتے تھے، اور جو نیبرہڈ کے اندر جو لوگ ہوتے تھے ان کو وہ بچپن سے جانتے تھے، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، ان کی ریپوٹیشن کیا ہے، وہ کتنے سنسیئر ہیں اور ان کے اندر کتنی گہرائی ہے، ان کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کے اوپر لوگ جج کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح جو ایک دوسرے سے بزنس ڈیلز ہوتی تھیں وہ ان بیسس کے اوپر کی جاتی تھی۔ لیکن اب ہوا کیا کہ جیسے جیسے لوگ گاؤں سے نکل کر سٹیز کے اندر منتقل ہونے لگے، تو اب کیا تھا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے ڈفرینٹ جگہوں سے جو وہاں سے اٹھ کے آئے تھے، اب شہروں کے اندر وہ سب ایک دوسرے سے انجان تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ تو کیپٹلزم کو یہ ایک موقع ملا کہ ایسے لوگ جو کہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، تو ایک دوسرے کو جو بزنس پیپل لوگ تھے وہ ان کو یہ موقع ملا کہ ہم ان کو اس سچویشن کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، تو اب ان لوگوں کو امپریشن کے بنا کے اوپر جو سیلز ہیں وہ کرنا آسان ہوگا۔ اس وجہ سے اس وقت جو ایک مومنٹم بنا، ایک پرسیپشن بنا اور ایک انڈسٹری پوری کی پوری کھڑی ہوئی، جو کہ سیلز پیپل جو تھے ان کو امپریسو، ان کا کرزما اور ان کی جو پرسنالٹی بلڈنگ ہے اس کو بلڈ کرنے کے اوپر کھڑی کی گئی۔ وہیں پہ آپ کو بہت بڑا نام آپ کا مل جاتا ہے لاسٹ سینچری کا، ڈیل کارنیگی، جہاں سے یہ سیلف ڈیولپمنٹ، سیلف ہیلپ انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ تو وہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی کہ لوگوں کو امپریسو کیسے بنایا جائے تاکہ لوگوں کو سیلز جو ہیں، سیل پچ اچھی کی جا سکے، لوگوں کو چیزیں بیچی جا سکیں، ان کا جو فرسٹ امپریشن ہے اس کے اوپر کام کیا جا سکے۔ اور وہیں سے جو آرگنائزیشنز تھیں انہوں نے جو ان کے جو آفیسز تھے ان کو اوپن کرنا سٹارٹ کیا، ان کی جو لوگوں کی جو امپلائیز تھے ان کی پرائیویسی کو کم کرنا سٹارٹ کیا، اور گروپ ایکٹیویٹیز کے اندر لوگوں کو انوالو کرنا شروع کیا، اور برین سٹارمنگ جیسے اس طرح کے آئیڈیاز جو تھے جس کے اندر
گروپس کے اندر بیٹھ کر لوگ ایک دوسرے سے انٹریکشن کریں، وہاں پہ آئیڈیاز جنریٹ کریں. تو یہ ایک سارا کا سارا سسٹم وہاں سے سٹارٹ ہوا کہ جو اکیلا پن ہے، جو پرائیویسی ہوتی ہے، جو سیکلوژن ہوتی ہے، سولیٹیوڈ ہوتا ہے، اس کو وہاں پر برا سمجھا جانے لگا، اور جو ٹیم پلینگ تھی اس کو زیادہ گلیمرائز کیا جانے لگا. پھر دیکھا دیکھی اوبویسلی اب جب انڈسٹری اس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو تھے ان کا کام ہوتا تھا کہ بچوں کو تیار کرنا انڈسٹری کے لیے. تو اوبویسلی جب انڈسٹری کے اندر یہ ڈیمانڈ ہے کہ بچوں کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں ہے، لیکن ان کی جو پرسنالٹی بلڈنگ ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے. یعنی کہ کوئی بندہ کتنا کیرزمیٹک ہے، کتنا انرجیٹک ہے، اس کا فرسٹ امپریشن اگلے کے اوپر کیسا دکھتا ہے، اس کے اوپر پھر جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے انہوں نے اپنی ساری بنیاد بھی اسی سسٹم کے اوپر رکھی، کیونکہ انہوں نے اپنے جو بچے تھے وہ انڈسٹری کے اندر ریکروٹ کرانے تھے. پھر یہیں سے یہ جو اب ہمارا کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے جس کے اندر آپ کو گروپ ایکٹیویٹیز ملتی ہیں، برین اسٹارمنگ کے آئیڈیاز ملتے ہیں، گروپ پروجیکٹس آپ کو ملتے ہیں، ٹیم پلینگ کے اوپر آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ مارکڈ آپ کی کلاس پارٹیسپیشن ہوتی ہے، جو انسان نہیں بولے گا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور اسی لحاظ سے ہمارا جو سوشل سٹیٹس بھی ہے، ایون اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے اندر بھی اسی بات کے اوپر ہوتا ہے کہ کوئی کلاس روم کے اندر کتنا زیادہ بولتا ہے، چاہے اس کا جو آرگیومنٹ ہے اس کے اندر ویٹیج ہو نہ ہو. تو یہیں سے پھر آپ کا یہ جو سیلف ڈیولپمنٹ انڈسٹری ہے، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کے اوپر فرسٹ امپریشن ڈالنا، ان کو چیزیں بیچنا، اور یہیں پر آپ کو بڑی بڑی کامیاب کتابیں مل جاتی ہیں جو کہ بلینز آف کاپیز جن کی بکی ہیں، جیسے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اس کے علاوہ آپ کو مل جاتا ہے ہاؤ ٹو میک فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل. یعنی کہ یہ سارا کا سارا کہ دوسرے کو بیوقوف کیسے بنانا ہے، دوسرے کو دھوکہ کیسے دینا ہے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے، چاہے آپ میں گہرائی یا کریڈیبلٹی یا سنسیریٹی ہے یا نہیں ہے. اسی حوالے سے جو بات ہمیں ری ایٹریٹ کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ جو کریٹیوٹی ہے اس کا تعلق گروپ ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سوشلائزیشن کے ساتھ ہے، جو برین اسٹارمنگ سیشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہے، کہ ٹیم پلینگ جو ہوتی ہے اس کے اندر کریٹیوٹی جو ہے وہ پیک پر پہنچتی ہے. لیکن اگر ہم ریالٹی کی بات کریں، ایفیشنسی اور افیکٹونیس کی بات کریں، تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اکیلے ٹائم کے اندر پیک پر پہنچتی ہے. جب آپ لوگوں سے دور کسی ایک جگہ پر ایک ٹائم پر فوکس کر کے کسی ایک ایکٹیویٹی کے اوپر کام کرتے ہیں تب آپ کی ایفیشنسی بڑھتی ہے، اس کے اوپر فوکس آپ کا تب بڑھتا ہے، اور اسی کے اندر تب ایکسپرٹیز آپ کی پیک پر پہنچتی ہیں. اسی حوالے سے ایک اور سوال جو کہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ پوزیشن کے اندر انٹروورٹ زیادہ کامیاب اور ایفیشنٹ ہوتا ہے یا پھر جو ایکسٹروورٹ لیڈر ہوتا ہے وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوتا ہے. وہیں پر اگر ہم ہسٹوریکل کانٹیکس کی بات کریں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو کامیاب ترین لیڈرز تھے اس کے اندر ہمیں سگنیفیکنٹ میجورٹی جو ہے وہ انٹروورٹس کی دیکھنے کو ملتی ہے، اور جو ایکسٹروورٹ لیڈرز ہوتے تھے وہ بہت کم ہوتے تھے. اس کے برعکس جو آج کا دور ہے، ماڈرن ایرا کے اندر، ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے بتا دی گئی ہے کہ جو ایکسٹروورٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھا لیڈر ہوتا ہے، اور جو انٹروورٹ ہوتا ہے اس کا لیڈرشپ پوزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی حوالے سے ایڈم گرانٹ جو کہ ایک بیسٹ سیلنگ آتھر ہے، ملٹیپل بکس ہیں اس نے مل کر ڈفرینٹ یونیورسٹیز، ہارورڈ بزنس اسکول کا ایک پروفیسر اور اسی طرح یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کا ایک پروفیسر لیا. انہوں نے ملٹیپل اسٹڈیز کی کہ انٹروورٹ اچھا لیڈر ہوتا ہے یا ایکسٹروورٹ لیڈر اچھا ہوتا ہے. اس حوالے سے جو اپنی اسٹڈیز کے کنکلوژن پر وہ پہنچا وہ یہ تھا کہ ایسی لیڈرشپ پوزیشن جس کے اندر جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ایکسٹروورٹ ہو، اور وہیں پر ان کے جو سبارڈینیٹس ہوں وہ سارے اگر انٹروورٹس ہوں، تو یہ لوگ انڈر پرفارم کرتے ہیں ایسی لیڈرشپ سے جس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ انٹروورٹ ہو، اور اس کی جو سبارڈینیٹ جو اس کے لوگ ہوں وہ ایکسٹروورٹ ہو. اور اس کی ریزن وہ یہ دیتا ہے کہ جو انٹروورٹ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ہمیشہ زیادہ اسرٹیو نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو نو ایٹ آل نہیں سمجھتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا نہیں آئیڈیا. اسی وجہ سے وہ جو اپنے مشیر ہوتے ہیں، اپنے جو کاؤنسل ہوتی ہے یا اپنے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کی اوپینین کو سنتے ہیں، ان کو ویٹیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر وہ صحیح نتیجے پر پہنچتے ہیں. اس کے برعکس جو ایکسٹروورٹ لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے اندر ایک اسرٹیونیس کا لیول زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو میجورٹی آف دا سچویشنز کے اندر نو ایٹ آل سمجھتے ہیں، لوگوں کی اوپینین کو زیادہ کھاتے میں نہیں رکھتے،
اور اس وجہ سے اکثر ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انٹروورٹ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ میجورٹی آف دا ٹائمز وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ اور آج کل کے ایرا کے اندر جہاں پر لاسٹ صدی سے لے کر اب تک ہماری ایک کنڈیشننگ کی گئی ہے اور تمام انٹروورٹس کو بھی یہ کمپیل کیا گیا ہے ایسے سسٹم کے اندر رکھ کر، ایسی پرورش کر کر کہ سارے ایکسٹروورٹ بن جائیں، تو اس کے اندر اب زیادہ تر ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ایکسٹروورٹ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب مور دین ایور اگر آپ انٹروورٹ لیڈرشپ کو اگر ٹاپ لیڈرشپ پر دیکھتے ہیں، اگر ان کو وہاں پر اپوائنٹ کریں تو آج وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہوگی، کیونکہ جو ایکسٹروورٹ سبارڈینیٹس ہوں گے یا جتنی بھی آپ کی نیشن ہوگی، اگر وہ انٹروورٹ لیڈر کو ان پٹ دے گی تو ہمیشہ جو انٹروورٹ لیڈر ہوگا وہ ان کی اوپینین کو رسپیکٹ کرے گا، جس کی وجہ سے زیادہ تر جو فیصلے ہوں گے وہ اچھے ہوں گے۔ لیکن ہو اس ٹائم پر بالکل برعکس رہا ہے۔ ہم لوگ ایکسٹروورٹ لیڈرشپ کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، ان کو ہم اپوائنٹ کرتے ہیں ٹاپ لیڈرشپ رولز کے اندر، جس کی وجہ سے آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے جو بلنڈرز ہوتے ہیں وہ ٹاپ لیڈرشپ کی ایکسٹروورژن اور اسرٹیونیس اور ایگو جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جتنی بڑی وارز ہیں، جتنے اس طرح کے بڑی ٹیکنالوجی آج کل جو ڈیولپ ہو رہی ہے، جتنی دنیا کے آج کل بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ ایکسٹروورٹ لیڈرشپ کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹروورٹ لیڈرشپ ہمیشہ غلط ہوتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں ایکسٹروورٹ پرسنالٹی کے اور انٹروورٹ پرسنالٹی کے، لیکن ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کہ جو انٹروورٹ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ زیادہ تر فیصلے جو ہوتے ہیں ان کے وہ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پرسنالٹی دوسرے سے سپیریئر نہیں ہے اور کوئی پرسنالٹی دوسرے سے انفیریئر نہیں ہے۔ بات ساری کی ساری ایفیشنسی کی ہے۔ اگر ایک انسان ایکسٹروورٹ ہے، وہ ہمیشہ بولتا ہی رہتا ہے، وہ انٹروسپیکشن نہیں کرتا یا زیادہ ڈیٹیلز یا زیادہ نالج نہیں لیتا، تو وہ ایک جگہ پر جا کر مار ضرور کھائے گا۔ اس کا جو فیصلہ ہے ہمیشہ اس کو نقصان دے گا۔ اسی طرح جو انٹروورٹ ہے وہ کہے کہ نہیں، میں زیادہ بات نہیں کرتا، میرے پاس نالج تو ہے لیکن وہ اسرٹیو نہیں ہے، اپنی بات جو ہے کمیونیکیٹ نہیں کرتا، لوگوں تک پہنچاتا نہیں ہے، تو وہ بات بھی ایفیشنسی کے خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے جو پرسنالٹیز کا جو ایکسٹریم ہے وہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ایک ہمیشہ بات کرتا رہتا ہے، دوسرا ہمیشہ سوچتا رہتا ہے، ایک کمیونیکیٹ کرتا ہے بہت زیادہ، ایک کمیونیکیٹ بالکل ہی نہیں کرتا، تو دونوں ہمیشہ ایفیشنسی کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو پرسنالٹیز کا بیلنس ہے، ایکسٹروورٹ ٹریٹس کے اپنے فائدے ہیں، انٹروورٹ ٹریٹس کے اپنے فائدے ہیں، لیکن جو ان دونوں کا بیلنس ہے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس کا بیلنس ہی ایفیشنسی لاتا ہے اور وہی ریزلٹس پروڈیوس کرتا ہے اس دنیا کے اندر۔ تھینک یو ویری مچ۔